اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزب الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ کل فلسطین میں ایک ضعیف بوڑھا بابا اپنی ساری اولاد کے جنازے سامنے رکھ کر اور اپنے معصوم پوتے اور پوتیوں کے ہر جنازے کے پاس جا کر کہہ رہا تھا کہ سیدی رسول اللہ کے پاس جا کر شکایت لگانا، سیدی رسول اللہ کو جا کر بتانا کہ آپ کی امت نے ہمیں دھوکہ دیا، سیدی رسول اللہ کو جا کر بتانا کہ ہم کو تنہا چھوڑ دیا گیا، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ اور جو صاحب نظر ہیں، جو صاحب دل ہیں، جو اللہ کے رازوں سے واقف ہیں، جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی شکایت ہے، یہ کتنا بڑا مقدمہ ہے، یہ کتنا بڑا استغاثہ ہے۔ اللہ کے بندے صرف یہ بات سن کر کانپ جاتے ہیں کہ یار سیدی رسول اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ لگا دینا۔ علامہ اقبال چھوٹے سے تھے تو انہوں نے گھر پہ آئے ہوئے ایک سوالی کو، ایک سوال کرنے والے مسکین کو جھڑک دیا، تو ان کے والد رونے لگے اور اقبال کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم مجھے سیدی رسول اللہ کے آگے رسوا نہ کر دینا، جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ایک اولاد تمہیں دی گئی تھی تربیت کرنے کے لیے، تو اس نے یہ تربیت کی کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے مساکین کو تم رسوا کرتے ہو۔ ساری زندگی اقبال بابا کے پورے وجود میں جو بھی ڈیوٹی انہوں نے سیدی کی امت کی، اس میں یہی خوف تھا کہ کہیں دربار نبوی میں رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ تو غنی از دو عالم من فقیر، وہ جو آپ نے مشہور دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے، التجا کی ہے، تو غنی از دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم نہ گزیر، از نکاح مصطفیٰ رب نہ بگیر۔ مالک آپ دو جہانوں کے غنی اور بے نیاز ہیں، میں ایک مسکین فقیر، اگر آپ روز قیامت یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ناگزیر ہے تو میری ایک درخواست قبول کر لیجیے گا کہ یہ حساب سیدی رسول اللہ کی نگاہوں سے چھپا کر لیجیے گا۔ سیدی رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کا قصہ سنانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں رواج تھا کہ ہمارے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم کچھ عرصے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے پھر پورا قصہ سنایا کہ وہ میری چھوٹی سی بیٹی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر ریگستان کی طرف چل دیا، اور وہ ہنستے کھیلتے میرے ساتھ چلی، اور ریگستان میں جا کر پھر میں نے گڑھا کھودا اور وہ میرے ساتھ گڑھا کھودتی رہی، سمجھتی رہی کہ ہم کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ پھر میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور میں اوپر ریت ڈالنے لگا، اور نیچے سے اس کی مجھے آوازیں آتی رہی اور میں اس پر ریت ڈالتا رہا۔ سیدی رسول اللہ نے جب یہ واقعہ سنا تو ان صحابی سے کہا مجھے دوبارہ سناؤ، پھر مجھے دوبارہ سناؤ، اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔
پھر وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے حوالے سے پھر سوال کیا کہ روز قیامت اس چھوٹی سی بچی سے جس کو بے گناہ قتل کر دیا گیا سوال کیا جائے گا بے ای ذنب قتلت، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے کے ناجائز قتل پر اللہ سوال کرے گا بے ای ذنب قتلت، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو غزہ کے اس بابے نے جو شکایت لگائی ہے نا، بہت بڑی شکایت لگا دی ہے۔ جو اس حقیقت کو جانتے ہیں ان کا وجود خوف سے کانپ گیا ہے کہ مالک اب ہم کیا کریں گے؟ ہر بچے سے پوچھا جائے گا، ہر روز 200 بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ہر روز۔ یقینی طور پر غزہ سے جنت کے راستے پر بہت بھیڑ ہے، سیدنا ابراہیم کے آس پاس بہت رونق ہے، اور ہر بچے سے جا کے یہی سوال کیا جا رہا ہے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اور وہ وہی شکایت لگائے گا جا کر کہ میں تو ماں کی گود میں تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان ظالموں نے مجھے قتل کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص سے اللہ یہ سوال کرے گا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور یہ سب باتیں اس نے قرآن میں لکھی ہیں، اس کو معلوم تھا کہ یہ امت کیا کرے گی، اس نے ہم میں سے ہر شخص کی قلبی کیفیت اور ایمان کی کیفیت کے لحاظ سے واضح بیان کر دیا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ قوم اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے خوف کھائے گی، ہچکچائے گی، اس کو دنیا کی محبت اسے تنگ کرے گی، موت کے خوف میں مبتلا ہوگی۔ اللہ نے سوال کیا ہے، یہ پورے قرآن میں بار بار سوال کرتا ہے کیا ہو گیا ہے تم کو کہ مسکین مسلمان بچے اور عورتیں جو ظالموں کے شکنجے میں ہیں وہ چیخ کے اور پکار کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بنا، اس کے باوجود تم لوگ اپنی زمین سے ہلتے نہیں، اس کے باوجود تم ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یہ کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمائے نہ جاؤ گے؟ کیا ہم تم کو بھوک اور خوف اور جان اور مال اور پھلوں کے اور کاروبار کے آزمائش اور امتحان سے گزاریں گے نہیں؟ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ جب تم کو جہاد کے لیے نکلنے کا کہا جاتا ہے تو اساقل تو پھر تم فی الارض، تم زمین سے چپک کر رہ جاتے ہو، تم خوف کے مارے دہشت سے کانپنے لگتے ہو، اور اگر تم کو دنیا کی محبت اور موت کا خوف اتنا ہی غالب ہے تو دفع ہو جاؤ، پھر یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، اللہ تم کو بدل کے کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اہل غزہ کے لیے، کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں سزا لگے گی؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي تُصِيبَنَّ مِنْكُمْ ظَلَمُوا خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے خوف کھاؤ کہ جب وہ آ کے تباہی مچائے گا تو صرف ان لوگوں پر تباہی نہیں مچائے گا جو تم میں ظلم کیا کرتے تھے، تم اپنے حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، کیونکہ تم ان کی بدعمالیوں پر راضی تھے۔ سیدی نے فرمایا ہے کہ اعمالکم ومالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، تمہارے سروں پہ جو آج اتنے ناپاک اور غلیظ لوگ مسلط ہیں یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، تم اس قابل تھے کہ تمہارے اوپر یہ ناپاک حرام خور اور پلیت لوگ مسلط کیے جائیں، اس لیے تم ان کی بدعمالیوں کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ جب ہلاکو خان نے آ کے بغداد کے
خلیفہ کو قالین کے نیچے ڈال کر پورے گھوڑے دوڑا دیے تو ساتھ پورے بغداد کو بھی قتل کیا، 15 لاکھ سروں کے مینار بھی بنائے تھے، ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ ظلم پر راضی تھے، اس غفلت اور گناہوں اور غداری اور خیانت پر راضی تھے جو خلیفہ کے دربار سے ہو رہی تھی۔ آج پوری مسلمان امت کے تمام حکمران صرف تم یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو بے بس ہیں۔ کوئی مسلمان بے بس نہیں ہے، کوئی مسلمان بے بس نہیں ہے۔ تم اگر ہاتھ سے اس ظلم کو نہیں روک سکتے تو تم اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ تم دشمن کو رسوا کر سکتے ہو، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا سکتے ہو، تم اس جہاد کے پیغام کو پھیلا سکتے ہو، تم دشمنوں کو ذلیل و خوار کر سکتے ہو، اور سب سے بڑھ کر تم اپنی دعاؤں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے دشمن کے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ تم بے بس نہیں ہو۔ سیدی نے فرمایا الدعا مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز، اس کی معراج دعا ہے۔ دعا مومن کا بہت طاقتور ہتھیار ہوتا ہے۔ تم پکڑے اس وقت جاؤ گے، تمہاری بدنصیبی اس وقت ہوگی کہ جب تم نہ مسلمانوں کے لیے دعا کرو، نہ ان پر مال خرچ کرو، نہ اپنا وقت خرچ کرو، نہ اپنا قلم خرچ کرو، نہ اپنی زبان خرچ کرو، اور اپنی دنیا میں مست رہو یہ کہہ کر کہ کیا ہم نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم کیسے مدد کریں، خود فلسطینیوں کی غلطی ہے، کیوں چھیڑا تھا اسرائیل کو۔ اس قسم کے جب تم جواب دیتے ہو تو تم اپنے اوپر مستحق کر لیتے ہو کہ تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ جب تم اپنی زندگی میں رتی برابر تبدیلی لے کر نہیں آتے، اسی طرح تم غفلت اور کوتاہی اور بدمستی میں بہے چلے جا رہے ہو جس طرح تم پہلے بہے جا رہے تھے۔ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس بات سے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا قتل عام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور سیدی رسول اللہ کی امت کا سب سے بہترین حصہ کاٹا جا رہا ہے، وہ جن کے بارے میں خود سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی، جو صرف مسجد اقصی کا دفاع نہیں کر رہے، پوری مسلمان دنیا کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی جماعت جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا اور اپنی جانیں قربان کر دی، اور جو باقی رہ گئے وہ منتظر ہیں کہ اپنے وعدے کو پورا کریں اور سیدی کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دیں، اور واللہ تم ان کے برابر نہیں ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھتا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ میدان جنگ کے مجاہد پر تنقید کرے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر زبان چلائے اگر تم خود اپنی جان اللہ کی راہ میں خطرے میں نہیں ڈال سکتے تو اپنی زبانیں بند رکھو۔ اگر تم ان کی حمایت میں دعا نہیں کر سکتے، ان کی حمایت میں آواز نہیں اٹھا سکتے، ملائکہ کو، فرشتوں کو اور مومنین کو اپنے خلاف حجت مت دو کہ تمہارا نام ان بدنصیبوں میں لکھ دیا جائے جن پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور واللہ یہ آئے گا عذاب۔ وہ تمام امت جو آج تماشا دیکھ رہی ہے یہ سمجھتی ہے کہ کیا یہ مکافات عمل نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ اہل غزہ کا ایمان تمہارے پاس نہیں ہے، اہل غزہ کا صبر تمہارے پاس نہیں ہے، اہل غزہ کے مجاہدین اس لیے سرفروشی سے لڑ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی پوری قوم کھڑی ہے، پوری قوم صابر اور شاکر ہے۔ آج 10 نومبر ہے، 34 دن ہو گئے اس لڑائی کو شروع ہوئے، پوری دنیا نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے، 2 ایٹم بم کے برابر بارود ان پر گرایا جا چکا ہے، 12 لاکھ سے زائد اپنے گھر بار چھوڑ کر اس چھوٹے سے خطے میں 20-25 کلومیٹر کے علاقے سے نکل کر جنوب کی جانب جا چکے ہیں جہاں پہلے ہی 10-12 لاکھ موجود تھے۔ نہ پینے کو پانی ہے ان کے پاس، نہ کھانے کو کھانا ہے ان کے پاس، نہ علاج کو دوائی ہے ان کے پاس، ان کے سارے ہسپتال تباہ ہو گئے، ان کے سارے خوراک کے ذخیرے تباہ کر دیے، ان کے سارا پانی بند کر دیا۔ کائنات کا سب سے بڑا کربلا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس وقت کی خاموش امت کی طرح آج تم صرف تماشا دیکھ رہے ہو۔
یہ کہہ کے تم بری نہیں ہو سکتے کہ مسلمان حکومتیں کچھ کریں. اگر مسلمان حکومتیں کچھ کریں گی بھی تو تم سب سے بڑے مخالف ہوگے، کیونکہ تم میں رد عمل برداشت کرنے کی جرت نہیں ہے. کیا تم غزہ کی طرح بمباری برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے گھروں کے اوپر جب اس طرح بمباری ہو تو کیا تم اپنے ہی فوج اور اپنی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے؟ کیا تم میں یہ جذبہ ہے کہ اپنی اولاد کی لاشیں سامنے رکھ کر کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، جیسے فلسطین کی مائیں کر رہی؟ تم میں یہ حوصلہ ہے کہ پورے پورے خاندان کے 40 افراد ایک ہی بم میں تباہ ہو جائیں اور جو بچنے والا شخص ہے وہ مٹھائی تقسیم کرے کہ ماشاءاللہ سب شہید ہو کے شہیدی کے دربار میں چلے گئے؟ تم میں اتنا ظرف ہے؟ تمہاری تو ذرا سی بجلی جاتی ہے، گیس نہیں آتی اور پانی تمہیں نہیں ملتا تو تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو. ناشکر احسان فراموش. ساری زندگی اس وقت پاکستان کا پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پوری سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بحث ہو رہی ہے الیکشن کب ہوگا، کس کا مقدمہ چلے گا، کون الیکشن میں حصہ لے گا، اقتدار کس کو ملے گا. اللہ کی قسم یہ سب رون دیا جائے گا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں آنے والا. تمہیں اقتدار مل جائے تب بھی ذلت ہے، تمہیں نہ ملے تب بھی تمہارے لیے ذلت ہے کہ تمہارے نصیب میں ذلت ہے، کیونکہ تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کو دھوکہ دیا ہے. تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کے بچے قتل کروائے ہیں، تم نے بزدلی اور بغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، تم حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہوئے ہو، اور سیدی کی بہترین امت کے شہداء دربار نبوی میں جا کر تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تمہارے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. اپنی خیر مناؤ، تمہارے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے. تمہیں بہت وقت دے دیا گیا، اس جنگ کو شروع ہوئے 35 دن ہو چکے ہیں، ایک دن نہیں. پوری دنیا کا طاغوت، پوری دنیا کی کئی ایٹمی طاقتیں درجنوں کے حساب سے بحری جہاز بھر کر بارود لا رہی ہیں اور ہر روز ہر ہفتے اسرائیل تک پہنچایا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں جہاز اڑ کر بارود سے بھرے ہوئے گولہ بارود سے اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں. اور غزہ کے اس جیل خانے میں کیا ہے؟ مشکل سے چند ہزار مجاہدین جو ان کھنڈرات میں چھپے ہوئے ہیں اور سرفروشی اور جانبازی کے ساتھ یہودیوں کو روک رہے ہیں. ناقابل یقین دلیری، ناقابل بیان شجاعت. جو واقعات اب قرون اولیٰ میں صحابہ کے اور اولین مسلمانوں کے پڑھتے تھے، وہ جرت، دلیری اور شجاعت اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں نظر آ رہی ہے. مگر اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ صرف تم دور کھڑے دیکھ رہے ہو اور تمہیں اس میں شامل ہونے کا موقع نہیں مل رہا. اس سے بڑی سعادت کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ انسان دنیا کے سب سے بڑے لعنتی اور بدبخت دشمن کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو. آج کائنات کی سب سے ناپاک مخلوق ہے وہ جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے گرد مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، اور ان کے حمایتی پاکستان کے مشرق میں اللہ نے تیار رکھے ہیں اس قوم کو عذاب دینے کے لیے. کسی بھی لمحے یہ سرحد پار کریں گے، پھر تم کو لگ پتہ جائے گا. جو کہتے تھے کہ ہمیں موت کا خوف ہے، ہم امریکہ سے کیسے لڑیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہارا کچھ بھی نہیں بچنے والا، کیونکہ یہ مکافات عمل بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا. اور تم تو بالکل بھی تیار نہیں ہو. نہ تمہاری مائیں اہل غزہ جیسی ہیں، نہ تمہاری اولادیں اہل غزہ جیسی ہیں، نہ تم نے بیٹے اہل غزہ جیسے پیدا کیے ہیں. تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا؟ تو شاید تم اس قابل بھی ہو، شاید نہیں، یقینی طور پر تم اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ یہی کیا جائے. تمہاری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بدکاری اور تماشے لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں جب غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے. غزہ کا معصوم بچہ مرنے سے پہلے بھی کلمہ شہادت کی انگلی اٹھا کر پڑھتا ہے، کلمہ اور جان دیتا ہے. اور تمہارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو یاد نہیں کہ آخری نماز انہوں نے کب پڑھی تھی اور آخری دفعہ دعا کب کی تھی، اور وضو کیسے کرتے ہیں، اور غسل کب فرض ہوتا ہے. اور سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا تو کبھی کی ہی نہیں ساری زندگی. یہ خیال ہی نہیں آیا کبھی کہ سیدی کی امت کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے. اپنا احتساب کرو،
آخری دفعہ کب تم نے صدقہ کیا تھا سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے؟ کب تم نے دعا کی تھی مسلمانوں کے لیے؟ کب تم نے اپنی زندگی سے باہر نکل کے سیدی کی امت کے لیے سوچا اور ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے کوشش کی؟ جیسے بابا اقبال نے کہا تھا کہ چاہے پیری ہو یا حکمرانی ہو یا ملائی ہو، سب فساد اور سب دھوکہ ہے۔ آج کوئی فلسطین کے نام پر اپنا کاروبار کر رہا ہے، کوئی اپنی سیاست ان کے نام پر چمکا رہا ہے، مگر یاد رکھو الا للہ دین الخالص، اللہ صرف اخلاص قبول کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ تم جو مرضی صفائیاں دیتے رہو، جو مرضی بہانے کرتے رہو، اس امت نے اہل فلسطین کے ساتھ دھوکہ کیا، اہل فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا، مسجد اقصی کے محافظین اور مرابطین کو کفار سے لڑتے ہوئے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا اور اپنی جانیں بچاتی رہی، اپنی معیشت بچاتی رہی۔ کیوں حزب اللہ شامل نہیں ہوتی جنگ میں؟ کیوں ایران شامل نہیں ہوتا جنگ میں؟ کیوں شام شامل نہیں ہوتا جنگ میں؟ کیوں ترکی شامل نہیں ہوتا جنگ میں؟ کیوں پاکستان شامل نہیں ہوتا جنگ میں؟ ان سب کے نزدیک ان کی معیشت اور ان کا ملک زیادہ اہم ہے، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچانا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ ایران کا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ اس کے لیے زیادہ بڑا اثاثہ ہے جس پر اس نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے اتنے سالوں میں اس کو تیار کیا ہے، تو غزہ کو بچانے کے لیے حزب اللہ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حزب اللہ کے ذریعے وہ لبنان اور شام کو کنٹرول کرتی ہے۔ شام کے حافظ الاسد بشار الاسد کا پچھلے 35 دن میں ایک لفظ آواز نہیں نکلی، حالانکہ روز اسرائیل شام پر حملے کرتا ہے، جا کے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ اس کے پاس تو جواز ہے، اس کے پاس تو روسی فوجیں بیٹھی ہیں، اس کے پاس تو چیچن فوجی بیٹھے ہیں، اس کے پاس تو ایرانی فوجیں بیٹھے ہیں، اس کے پاس تو حزب اللہ بیٹھی۔ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں، کاروائی ڈال بھی رہے ہیں، تو صرف دکھانے کے لیے، جس سے غزہ کی جنگ پر ڈھیلا فرق نہیں پڑتا، صرف ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے۔ جیسے ٹرمپ نے کہا تھا اپنی تقریر میں کہ جب ہم نے سلیمانی کو قتل کیا تو ہمیں ایرانیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی غصہ تو دکھانا ہے، لیکن ہم آپ کے بیس پر کسی کو قتل نہیں کریں گے، اور اس بیس کے آس پاس کچھ راکٹ گرا دیں گے تاکہ دنیا کو لگے کہ ہم نے بھی کوئی جوابی کارروائی کی۔ تمام ملک یہی کر رہے ہیں، ترکی بھی یہی کر رہا ہے، پاکستان بھی یہی کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنے مفادات کے لیے غزہ کو قربان کر دیا۔ اور امام شامل کے مجاہدین کی طرح جو روسیوں کے خلاف 30 سال لڑتے رہے، اور عمر مختار کی طرح جو اٹالیوں کے خلاف 30 سال لڑتے رہے، اور آہستہ آہستہ گھیرے میں آتے گئے۔ ابھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ سرفروشی اور جاں بازی کی جو مثالیں اس وقت غزہ میں قائم ہو رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے صبر کی اور برداشت کی، اور ایک حد ہوتی ہے قربانیوں کی۔ مجاہدین کے پاس بے انتہا لامحدود اسلحہ اور وسائل تو نہیں ہے، لامحدود جگہ تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیکیور بیس ایریا تو نہیں ہے جہاں وہ نکل کے دوبارہ ری گروپ کر سکے، ان کے پاس کوئی سپلائی لائن نہیں ہے، ان کے پاس باہر سے کوئی امداد پہنچنے کا رستہ نہیں ہے، خود نکل کر کسی محفوظ پناہ گاہ پہ جانے کا رستہ نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے شہید ہوئے جا رہے ہیں، وہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی ٹینک چاروں طرف سے اندر داخل ہوئے ہیں، اب غزہ کی گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ ہی ان کا حافظ و ناصر و مالک ہے۔ اللہ سے بہت دعا ہم نے کی، مالک غزہ کو گرنے نہ دینا۔ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا امت کا۔ جیسے عمر مختار کی شہادت اگلے 20-30 سال تک لیبیا کو غلام بنا گئی، لاکھوں کروڑوں مسلمان جیلوں میں بند ہوئے، کنسنٹریشن کیمپس کے اندر بند ہوئے، جس طرح امام شامل کی شہادت ان کا وہاں سے نکلنا، اور اگلے 150 سال تک چچنیا روسیوں کا غلام رہا، پھر جنگ جاری رہی۔ ہوا اب کہیں جا کے چچنیا کو سیمی آٹونومس ہوا ہے 150 سال کے بعد۔ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، ان کی سزا ان کا کفارہ نسلوں میں جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان سے ایک غداری میر جعفر اور پھر سراج الدولہ سے میر صادق نے کی، پہلے میر جعفر میر صادق نے، ان 2 غداریوں کی وجہ سے آج تک ہم انگریزوں کا نظام بھگت رہے ہیں، 150 سال کی غلامی برداشت کی، ان 2 غداریوں کی وجہ سے۔
اگر سراج الدولہ قائم رہتے اور ٹیپو سلطان قائم رہتے تو مجال نہیں تھی انگریزوں کی کبھی کہ ہندوستان پر قبضہ کرتا. جب ہی انگریز نے ٹیپو سلطان کی شہادت پر کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. اگر غزہ کا سقوط ہو گیا، اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کے بعد مصر کی باری بھی ہے، اردن کی باری بھی ہے، شام کی باری بھی ہے، ترکی کی باری بھی ہے، ایران کی باری بھی ہے، اور پاکستان کی باری بھی. ہم پاکستانیوں کے لیے تو شاید اللہ نے ہندو رکھے ہوئے ہیں، لیکن باقی مسلمان ممالک کو اور طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے گا. اس ساری مسلمان دنیا کی حفاظت غزہ کے وہ سرفروش کر رہے ہیں جو اس وقت ایک ایک کر کر کاٹے جا رہے ہیں. اگر غزہ کا سقوط ہو گیا تو اس کے بعد تمہاری معافی نہیں ہے. یہ مسلمان امت اچھی طرح سمجھ لے، مسلمان حکمران اچھی طرح سمجھ لیں، یہ علماء اور یہ دانشور اور یہ سیاسی جماعتیں اچھی طرح سمجھ لیں. اگر غزہ کا سقوط ہو گیا وہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، پھر اس کے بعد تمہاری معافی نہیں ہے. اگر تم ابراہیم علیہ السلام والی وہ آگ بجھا نہیں سکتے تو کم از کم اس چڑیا کی طرح بنو ضرور کہ جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے جا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے، کہ کم از کم اس کا نام ان میں لکھا جائے جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی. اگر اپنی زندگیوں میں مست رہو گے، تمہاری زندگیوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اس سے، پھر تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جلال میں فرماتا ہے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، وہ تم کو بدل کے رکھ دے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اور تمہاری جگہ اللہ ان کو لے آئے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا، اور ان کو یہ انعام ان کو دیا جاتا ہے جو اللہ سے خشیت اور محبت اور پیار کا راستہ اختیار کرتے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کی آخرت کی فکر نہ کریں. اہل غزہ میں ایک ایک بچہ، اس کا صبر، شکر اور توکل اگر پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو امت کے لیے کافی ہو جائے. اگر تم نے کوئی دعا قبول کرانی ہے تو خوش نصیب ہو گئے کہ تم کو کوئی اہل غزہ والا مل جائے، اس سے کہنا تمہارے لیے دعا کرے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوں گی. تم اپنی فکر کرو، تمہارے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے اس مسلمان امت کے ساتھ، اس خاموش مسلمان کوفی امت کے ساتھ، جو ساتھ رہنے کا دعویٰ تو کرتی ہے زبان سے، لیکن اس کی تلواریں اور اس کے عمل یزیدیوں اور کفار اور مشرکین اور طاغوت کے ساتھ ہے. تمہارا بہت برا حشر ہونے والا ہے. اہل غزہ تو وہ ہیں کہ جن کے سینے سے نیزہ گزارا جاتا ہے تو وہ چیخ کے پکار کے کہتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جان نکلی بھی ہوتی ہے، آخری سانسیں ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ باتیں بزدلوں اور بغیرتوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. یہ شیروں اور دلیروں کی باتیں ہیں، مرد آزاد کی باتیں ہیں، وہ بندہ مومن کی باتیں ہیں. یہ وہ جو پراسرار بندے ہیں جنہیں اللہ نے بخشا ہے ذوق خدائی. آج تم اقبال کی شاعری کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اقبال کا مرد مومن دیکھنا چاہتے ہو، اہل غزہ کو دیکھ لو. یہ نسل ہے جو اقبال پیدا کرنا چاہتے تھے، اور تم زمین سے چپ کے رہ گئے کیڑے مکوڑوں کی طرح. تم وہ بن گئے جن کو دیکھ کر شرمائے یہود، اور اقبال تم کو جو شاہین بنانا چاہتے تھے وہ آج اہل غزہ ہیں. وہ مائیں، وہ باپ، وہ بچے، وہ مجاہدین، وہ اقبال کے شاہین ہیں، تم نہیں ہو. اب تمہیں بھی آگ اور خون کی بھٹی سے گزارا جائے گا اگر اللہ نے تم سے کوئی کام لینا ہے. جو بچ جائیں گے ان سے کام لے گا، باقیوں کو وہ صاف کر دے گا. تم کوئی اہل بغداد سے زیادہ قیمتی نہیں ہو جن پر ہلاکو خان اللہ نے بھیجا تھا. تمہاری بدعمالیاں پورے معاشرے میں مجھے کوئی ایک شخص بھی، ایک جماعت بھی توبہ کرتی نظر نہیں آتی. کسی ایک کے انداز میں سنجیدگی نہیں ہے. غفلت کا ایک ایسا بے شرم عالم ہے کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں کہ سیدی رسول اللہ کی امت لٹ گئی اور ان کو اپنے الیکشن، اپنی ووٹنگ، اپنی سیاست، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا.
میرے مالک تو غنی از دو عالم من فقیر ہے، آپ دو عالم کے غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں، یہ ایک درخواست ہماری قبول کر لیجیے گا، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شمار مت کیجیے گا، ہمارا حساب ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے گا، ہم بری ہیں ان کے گناہوں سے، جو استطاعت اور طاقت آپ نے عطا فرمائی ہے ہم اہل غزہ کے لیے، آواز بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، توفیق اذن اور اجازت آپ کی جانب سے ہے، قبولیت آپ کی طرف سے ہے، میرے مالک ہم کو ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، ہم ان سے اور ان کے گناہوں سے بری ہیں، مالک ہم کو غزوہ ہند نصیب فرمانا، ہمیں غزوہ شام نصیب فرمانا، ہمیں بیت المقدس شریف کی فتح نصیب فرمانا، ہمیں حیات طیبہ، رزق کریم اور حسن الخاتمہ نصیب فرمانا، ہم کو خلافت منہاج النبوہ نصیب فرمانا، اور ہمیں سیدی رسول اللہ کا شیر اور سیدی رسول اللہ کی تلواریں بنا، مالک ہم اس ظالم اور غافل امت اور اس کے حکمرانوں سے بری ہیں، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، ہمیں سیدی رسول اللہ کے ان جانبازوں، شیروں اور دلیروں میں شامل فرما جن پہ سیدی فخر فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں وہ جن سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، میرے مالک کرم فرمانا، احسان فرمانا، تو غنی از دو عالم من فقیر، تو غنی از دو عالم من فقیر، ہماری یہ درخواستیں قبول فرما لینا میرے مالک، ہمیں ہمارا شمار ظالموں میں نہ کرنا، ہمارا شمار ظالموں میں نہ کرنا میرے مالک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔